بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحسین القرآن کورس کے سلسلے میں سبق نمبر 19 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد کی اقسام کو مکمل کیا ہے۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو اصل ہمارے سبق ہیں جن سے غلطی کی اصلاح کرنی ہے، یعنی واضح غلطی، وہ سبق نمبر 11 تک ہے۔ سبق نمبر 12 سے جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے وہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے جو تلاوت کا جو عربی زبان کا حسن ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اگر ادا ہونے سے رہ جائیں تو گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا، لیکن قرآن حکیم کی خوبصورتی جو یقیناً اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر انسان کی جتنی استطاعت ہونی چاہیے اس میں کمی رہے گی۔ اس چیز کا فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے ہم نے ابتداً جو عرض کیا تھا کہ ہم نے اصل اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں حروف کی پہچان ہو جائے، اور جو ہم آواز حروف ہیں، اسی طرح زیر زبر پیش کا کتنا لمبا کرنا ہے زبر کو اور کھڑی زبر کو کتنا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ حسن صوت ہے، آواز کی خوبصورتی ہے جو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ لحن جلی میں نہیں بلکہ اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ آج سبق نمبر 19 جو ہے نا یہ لام تعریف، جیسے اردو گرامر میں ہم پڑھتے ہیں اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، انگلش میں پڑھتے ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن، تو اس میں نکرہ جو ایک عام نام ہو جیسے کتاب، قلم، بستہ، گھر، لیکن جب وہی معرفہ بن جائے تو انگلش میں تو اس کے ساتھ دی لگاتے ہیں اور اردو میں اس کے ساتھ نسبت لگاتے ہیں، جیسے احمد کا گھر، احمد کی کتاب، علی کا بستہ۔ عربی میں ال کا استعمال کرتے ہیں، الف لام، جسے لام تعریف کہتے ہیں، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، یعنی کتابن اور الکتاب، کتاب کوئی کتاب اور الکتاب خاص کتاب۔ تو اب یہ نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے جو الف لام لگایا جاتا ہے، ال لگایا جاتا ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، یعنی معرفہ بنانے والا لام۔ یہ بعض صورتوں میں لام کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں لام کا اس کے بعد آنے والے حرف کے اندر ادغام ہو جاتا ہے۔ حروف تہجی کے حروف کی تعداد ہم پڑھ چکے ہیں، 28 ہے، ایسے ہے تو 29 لیکن متحرک حروف کی تعداد 28 ہے۔ ان میں سے 14 حروف ایسے ہیں کہ جن اس سے شروع ہونے والے لفظ سے پہلے اگر الف لام لگائیں تو اس لام کی آواز ظاہر کر کے پڑھی جائے گی، جبکہ 14 ایسے ہیں کہ اگر اس لفظ سے، اس حرف سے شروع ہونے، ان 14 میں سے کسی حرف سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں ال لگائیں تو پھر وہ لام کا اس بعد والے حرف میں ادغام ہو جائے گا۔ جن 14 حروف میں لام ظاہر ہوتی ہے ان کو حروف قمری کہتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ القمر کی طرح پڑھے جاتے ہیں، اور جن 14 میں ادغام ہو جاتا ہے ان کو حروف شمسی کہتے ہیں، چونکہ وہ الشمس کی طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی الشمس میں لام لکھا ہوا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی، اور القمر میں لکھا ہوا بھی ہے اور اس کی آواز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہ جو 14 قمری حروف ہیں ان کو ایک اہل علم نے یاد رکھنے کے لیے ایک جملے کے اندر محفوظ کر دیا: حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس میں 2 فرق کو ملوز خاطر رکھ کے یہ یعنی حق کا والا جو الف ہے اس کو ہم عربی والا الف نہیں سمجھیں گے بلکہ حمزہ ہوگا، اور غم ہے جو ہے اس میں بڑی یا چونکہ عربی میں نہیں ہوتی، یہ چھوٹی یا ہوگی، تو گویا با جیم، یعنی اگر حروف تہجی کی ترتیب سے دیکھا جائے با جیم خا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا میم واو حمزہ ہا اور یا، یہ 14 حروف ہیں کہ ان حروف سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں لگائی جائے تو وہ لام کی آواز ظاہر ہوگی۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، لام تعریف کا اظہار، اسے اظہار قمری کہتے ہیں۔ جیسے فی البلاد با سے شروع ہو رہا ہے، من البا سے، یہ بھی با سے ہے، فی البطون، فی الجاریہ جیم سے، من الجوارح اصحاب الجحیم، خا سے انزلنا الحدیدہ تین الحق خب الخسید ہا اور خا یمیز الخبیثہ قتل الخراسون عذاب الخزي ابعین رؤوف بالعباد هم العادون والعدوان غین من الغابرین بالغدات قبل الغروب فا والفؤاد طرات الفئتان حاذ الفتح حاذ الفتح والقمر، اس وجہ سے چونکہ اس قاعدے اور ان حروف کا قمر کے ساتھ یا ان حروف کا شمس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ القمر کی طرح پڑھے جاتے ہیں، وہ الشمس کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ والقمر جعلنا القبلۃ علیکم القتال، یہ کاف کی مثالیں، اب کاف کتاب والا، علی الکذب من الکرب بربک الکریم، میم شدید المخار فی المدینۃ بین المرء و بالواد فطر الودق علی الوارث، حمزہ فی الارض والاذن بنات الاخ، ہا لا اری الہدہد والہدی عذاب الہون، یا الیوم مال الیتیم اصحاب الجحیم۔ جبکہ ان 14 کے علاوہ بقیہ جو حروف ہیں وہ حروف شمسی ہیں، تا سا دال زال را زا سین شین صاد زا طا زا لام نون۔ اب اس کو اگر یاد کرنے کے حوالے سے ایک کلیہ ذہن میں رکھیں تو تاسا سمجھیں کہ ایک سیٹ ہے، دال زال رازا سین شین صاد ضاد طا ضا اور لام اور نون کو الگ کر لیں، بقیہ یعنی 7 والے سیٹ ہیں۔ سب سے پہلے تا فی التابوت فی التراب انما التوبۃ، اب یہاں ال لکھا ہوا ہے، لام پہ اوپر جزم بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بعد والا حرف جو تا ہے اس کے اوپر تشدید ہے، یعنی اس لام کا اس میں ادغام ہو گیا، فی التابوت فی التراب انما التوبۃ۔ اب ثا تخت الثری ایھا الثقلان فی الثلث، دال والدواب رفیع الدرجات سمیع الدعاء، زال اکلہ الذئب والزاریات لیس الذکر والربانیون مثل الربا الرجال، زا فاما الزبد فی الزبور شجرۃ الزقوم، واما السائل سین فی السبت فی السماء شین، والشمس رخلۃ الشتاء والشجر والصائبین بالصبر فی الصحف والضراء
والضفادع فی الضلالۃ ضاد قاصرات الطرف والطارق کل الطعام ضوا الی الظل من الظالمین من الظن لام یلعنہم اللائنون هو اللطیف باللغو نون النبی فی النجوم والنذر۔ تو یہ ہم نے شمسی اور قمری حروف یعنی لام تعریف کا اظہار قمری حروف میں، حق کا خوف عجب غم ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ 14 حروف جو ہے وہ شمسی ہیں، ان میں ادغام ہوگا۔ آج کا سبق ہمارا الحمدللہ یہاں مکمل ہوا۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، قرآن حکیم کی صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے، قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔